بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا مظلوم كربلاء ويا باب نجاة الأمة. كل عبرتك مؤمنين والمؤمنات، ما خاب من تمسك بك وعمن من لجأ إليك غريب ويا مظلوم كربلاء. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد. 21ویں ماہ رمضان ہمارے پہلے امام حضرت امیر المؤمنین مولا کی حالت متغیر ہونے لگی. آپ نے اپنی تمام اولاد کو جناب امام حسن کے سپرد کیا. اس کے بعد آپ نے جناب عباس کو قریب بلایا. ان کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا. جناب ام البنین مادر حضرت عباس نے رو کر عرض کی: اے میرے والی، اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے اپنی اور اولاد حسن کے سپرد کی اور میرے عباس کو حسین کے سپرد کیا؟ حضرت یہ سن کر آپ دیدہ ہوئے. فرمایا: اے ام البنین، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں نرگیادہ میں گر جائے گا. اس وقت میرا عباس اس کا قوت بازو ہوگا، اس کا علمدار ہوگا، اس کے بچوں کا سکہ بنے گا. عزاداروں، آخر میں جناب زینب کو بلا کر فرمایا: بیٹی زینب، تو سب سے بری ہو. بیٹی، زندگی کے ہر قدم پر صبر کرنا، ہر راہ پہ صبر کرنا. اس موقع پر جناب زینب نے فرمایا: بابا، آپ کے کہنے پر ضرور صبر کروں گی. بابا، میں صبر کروں گی، لیکن بابا آپ مجھے وعدہ کرنا کہ جب میں بلاؤں گی آپ آؤ گے. امام نے زینب کو وعدہ کیا کہ ضرور آئیں گے. ہمارے مولا و آقا نے امام حسن کو قریب بلا کر اسرار امامت تعلیم فرمایا. اس وقت مولا کا زخمی سر امام حسن کی گود میں تھا کہ مولا نے خود آنکھ بند کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت بیت الشرف میں ایک عجیب کوہرام تھا. بیٹے اور بیٹیاں سر کھولے ہوئے باپ کی میت پر سر و سینہ پیٹ رہے تھے. عزاداروں، مولا علی کا جنازہ نکلا. زینب و کلثوم نے ماتم کیا، آنسو بہائے اور بابا کو رخصت کیا. ہمارے مولا حسن اور حسین اور آپ کے دوسرے شہزادوں نے باپ کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھایا. شیعوں کے مولا کا جنازہ تھا، کوفے کا بادشاہ کا جنازہ تھا، نجف کی سرزمین پر جنازہ ٹھہرا اور تیار قبر ملی. علی کو اسی قبر میں تہہ خاک کیا. ہاں عزاداروں، وفات جناب امیر آپ کی اولاد اور شیعوں کے لیے قیامت تھی، مگر پھر بھی تسکین کی صورت موجود تھی. بیٹے دفن کرنے والے موجود، بیٹیاں رونے کے لیے موجود.
شیعہ اور دوست تسلی کے لیے حاضر، عجب نہیں کہ مولا کی شہادت سے تمام کوفے کے گھر خالی ہو گئے ہو، مگر عزادارو افسوس، ہائے افسوس جب نبی کا نواسا فاطمہ کے نور عین سیدہ کی گود کا پالا صحرائے کربلا میں ذبح ہو چکا، پنجتن کا خاتمہ ہوا تو اہل بیت کے لیے تسکین کی کیا صورت ہوئی، بے وارث بیویوں کو دلاسا کیسا، خیمے میں آگ لگا دی، خیمے لوٹنے لگے، فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں بھی چھین لی، سوگوارو کربلا کی زمین پر شام غریبہ آئی، بی بی زینب اور ام کلثوم یتیم بچے کو تسلی دی۔ اس وقت جناب زینب تنہا میدان کربلا میں رہ گئی کہ یکایک دور سے ایک سوار نظر آیا، اے سوار اب ہمارے پاس کچھ لوٹنے کا سامان باقی نہیں رہا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھک کر سو گئے ہیں، آپ صبح کو آئے لیکن سوار اور نزدیک آ رہا تھا، قریب آ کر زینب نے لگام کو سنبھال کر سوار کی جانب فرمایا، ہے سوار میں نے کہا کہ صبح کو آنا، کیوں نہیں سنتے، میں ابھی میرے بابا علی مرتضیٰ کو پکاروں گی، میں کوفے کی جانب سے میرے بابا کو پکاروں گی۔ اس وقت سوار نے چہرے سے نقاب اٹھائی اور کہا، زینب زینب بیٹی میں تیرا بابا ہوں، میں تیرا بابا علی مرتضیٰ ہوں، بیٹی اب تو آرام کر لے، زینب میں اس سب کا دیکھ بھال کروں گا۔ جناب زینب چونک پڑی اور فوراً بابا کے گلے سے مل گئی، کہا، بابا بابا آنے میں بہت دیر کر لی، بابا دیکھو وہ میرا بھائی حسین سر کٹا کر سو گئے، وہ بھائی عباس فرات کے کنارے سو گئے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔